السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر مسلمانوں کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے۔ بہت سے امور ایسے ہیں کہ ایسی جامع احادیث ملتی ہیں ہمیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک الفاظ ہیں اس کو جوامع الکلم کہا گیا کہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم اس کا مطلب یہ ہے کہ بات مختصر سی ہوگی، الفاظ مختصر سے ہوں گے، لیکن جو اس کا مفہوم ہوگا وہ سمندروں کی طرح وسیع ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، میں اس سے آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ جوامع الکلم عطا کیے گئے، ایسے جامع الفاظ، ایسی جامع احادیث کہ جو 1400 سال پہلے جو معاشرہ محدود تھا تو اس پر بھی 100% وہ فٹ آ رہی تھی، اور آج جو 1400 سال بعد بالکل 100 نہیں بلکہ 200% بالکل فٹ آ رہی۔ دیکھیے کہ اب جو انسان ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ اس کے تعلقات بہت محدود تھے، انسان کا کنبہ چھوٹا تھا۔ ایک تو اہل و عیال کا کنبہ ہوتا ہے نا، ایک کنبہ ہوتا ہے کہ انسان کے تعلقات متعلقین جو ہوتے ہیں، باہر دوست احباب ہیں، اس طرح جہاں بندہ پڑھنے جاتا ہے وہ بھی دوست احباب ہی ہوتے ہیں، جہاں بندہ روزگار کے لیے جاتا ہے، نوکری ہے تو نوکری کرنے جاتا ہے، یا دکان ہے، تاجر ہے، جہاں بھی انسان جاتا ہے وہ بھی ایک اس کا، یہ سارے مل ملا کے کنبہ ہی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہماری رہنمائی کی گئی کہ تم لوگوں نے اپنے کنبے میں کس طرح کے لوگ رکھنے ہیں، اپنے تعلقات کس طرح کے لوگوں سے بنانے ہیں۔ پہلے محدود تھے تو اس وقت بھی یہی حدیث تھی، اب یہ تعلقات وسیع ہو گئے، پوری دنیا ایک کنبے کی مانند بن گئی، پوری دنیا، ہر انسان یہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں میل دور تک اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے، تعلقات بنا سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے۔
پہلے وقتوں میں تو محدود تھا، اب کیا ایک وسعت ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ پہلے کیا تھا کہ ترجمان کی ضرورت پڑتی تھی، اب جناب ترجمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس مرضی ملک میں بندہ جا رہا ہے، ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں، ترجمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ایپس آ چکی ہیں کہ جناب آپ اپنی بات کر رہے ہیں اپنی زبان میں، وہ ایپ ترجمہ کر کے اس کی جو بھی بندہ مخاطب ہے اس کو سلیکٹ کرے گا، چائنیز ہے، جیپنیز ہے، جو بھی ہے، وہ اس کو وہی بات کہہ دے گی کہ جناب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ ایک موبائل ہے، ایک ایپ ہے، پوری دنیا کی سیاحت ہو رہی، پوری دنیا میں کاروبار ہو رہا ہے، پوری دنیا ایک ریلیشن شپ قائم کر چکی ہے، سوشل میڈیا ریلیشن شپ، بہت ایک وسعت پیدا ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ پوری دنیا ایک کنبے کی مانند ہے، ایک کنبہ ہے۔ اب اس کنبے میں کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے، اس کا جو ہے نا یہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ تم نے جس سے بھی تعلق رکھنا ہے، کاروبار کا ہو، پڑھنے پڑھانے کا ہو، ویسے دوستی ہو، تم نے یہ دیکھنا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ بندہ جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم نے یہ غور و فکر کر لینا ہے کہ من یخالل، کس سے دوستی لگا رہے ہو۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ تم کہو کہ یار بس ایک دوستانہ تعلق ہے، نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی دوست تمہارے دین کو بگاڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ حضور نے فرما دیا۔ اب تو مشاہدے کی بات ہے نا، اب تو مشاہدہ بھی کر چکے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا کے ذریعے کس قدر ہمارے ہی نوجوانوں کا دین لوٹ لیا گیا، دینداروں کو بے دین بنا دیا گیا، طرح طرح کے وساوس، شکوک و شبہات کا شکار کر دیا گیا، اور وہ اپنا دین کھو بیٹھے، بلکہ دین ہی بدل بیٹھے۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں۔ آپ علیہ السلام تو 1400 سال پہلے یہی متوجہ کر کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہاں انسان بیٹھا، کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں متعلقین ہوتے ہیں، دوست ہی ہوتے ہیں نا، فرینڈز ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں یار وہ کس قسم کا بندہ ہے۔ کم سے کم جو ہے نا بندہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کوئی محدود کر لے۔ یہ کوئی بہت بڑا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ کوئی کہے کہ میں نے فتح کر لیا ہے۔ سب سے مقدم کیا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے کہ تعلقات میں کس سے بنا رہا ہوں۔ بلکہ جو میں نے خطبے کے اندر آیت مبارکہ تلاوت کی، یہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ پیغام یہ بھیجا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے کیا ہیں۔ آپ اپنی دعوت، جو بھی آپ کی دعوت ہے، جو بھی پیغام ہے، ہم براہ راست آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ لوگوں سے تو پتہ چل رہا ہے جو لوگوں کے دین بدل رہے ہیں، البتہ ایک شرط ہماری یہ ہے کہ آپ کے پاس 3rd کلاس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جناب ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات نہیں سنیں گے۔ ہم آتے ہیں، آپ کوئی وقت دے دیں ہمیں، جب ہم آئیں تو یہ بندے آپ اپنے مجلس سے اٹھا دیں تو وہ اس وقت میں ہم ہی ہوں، اور کوئی نہیں آ سکتا۔ جب یہ پیغام بھیجا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے ایمان پر حریص تھے، حریص کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہاں تک قرآن نے کہا کہ آپ ان کے ایمان کی فکر میں اپنے آپ کو پگھلا دیں گے، ان کے ایمان کی فکر میں آپ اپنے آپ کو پگھلا ہی دیں گے، یعنی کہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے۔ تو آپ علیہ السلام نہ سوچ میں پڑ گئے کہ چلو بات ہی کیا نہیں ہے، یہ تو اپنے ساتھی ہیں، تو ایک پیغام ان تک پہنچ جائے، ممکن ہے وہ ایمان لے ہی آئیں، یعنی کہ ایک آپ علیہ السلام کا کچھ میلان ہو رہا تھا۔ اب وہ جو آپ علیہ السلام کے دل میں جو خیالات تھے وہ تو حدیث میں نہیں آتے، اس میں اسی قسم کا ہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ چلو ایک مرتبہ ایمان لے آئیں گے تو پھر یہ جو ان کا تکبر ہے یہ بھی دور ہو جائے گا۔ تکبر تو کفر کی وجہ سے ہے نا، تو لہذا جب مومن بن جائیں گے تو وہ جو تکبر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو ایمان تو لے آئیں کسی طرح۔
تو گویا کہ کسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا میلان ہونا شروع ہو گیا. ابھی جواب نہیں بھیجا تھا ہاں یا نہ میں، کیونکہ آپ علیہ السلام تو ہر صورت وحی کے منتظر ہوتے تھے. البتہ جس معاملے میں وحی نہ آتی پھر آپ کچھ نہ کچھ ارشاد فرما دیتے. بہرحال ابھی سوچ بچار میں ہی تھے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ نازل ہو گئی. سورہ کہف کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے آپ کو باندھ کے رکھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ایسے الفاظ نازل ہوئے. اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ پرواہ نہ کریں ان کی، یہ جو شرطیں لگا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعوت سننی ہے، ہم نے آپ کی بات سننی ہے. گویا کہ معمولی حسابی تعلق گوارا نہیں کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کے یعنی تاثر سے پاک تھے، اس طرح کے تاثر سے کہ کوئی باطل اپنا اثر چھوڑ جاتا لیاذ باللہ. اس میں تو کوئی خدشہ نہیں تھا، ذرا سا بھی خدشہ نہیں تھا. اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا تعلق ان سے گوارا نہ کیا گیا، صحبت گوارا نہ کی گئی کہ اپنے ساتھیوں کو دور کر دیں. کیونکہ آپ علیہ السلام کو تو خدشہ نہیں تھا بالکل، ایمان کا بالکل. ممکن ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں کوئی بات آ جاتی، وہ اس یہ ہوتی ہے نا تعلی کہ یار یہ ان کا اقتدار ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس عہدے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمیں اٹھا دیا گیا. ممکن ہے کوئی ایسی باتیں بھی آ سکتی تھیں، ممکن ہے ان کے دل میں دل شکنی ہو جاتی، یعنی بہت سی وجوہات ہیں. تو گویا کہ شریعت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ اپنا تعلق معمولی سی بھی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں. تو گویا کہ تعلقات بنانے کے اندر، دوستی لگانے کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے. اب وجہ بھی حدیث میں بتا دی کہ وجہ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ دوست کا دین اختیار کر لے گا. کیونکہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں نا، بری چیزیں، ان کا اثر جلدی پڑتا ہے. اچھی چیزوں کا اثر دیر سے پڑتا ہے، بری چیزوں کا اثر جلدی پڑتا ہے. برا اثر بندہ جلدی قبول کرتا ہے. تو گویا کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر آ جائے، اپنا اثر نہ چھوڑے، دوسرے کا اثر لے لے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بندہ جو ہے نا بعض کا تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں جو دوستی لگا رہا ہوں، تعلقات قائم کر رہا ہوں ہر قسم کے مذہب کے لوگوں سے، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں کسی طرح سے ان کو دین پر لے آؤں. اب دیکھیے کہ یہ بھی ایک وسوسہ ہوتا ہے. یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ جناب وہ دوسروں کو اپنے دین پر لے آئے. پہلے اپنا دین پختہ کرنا ضروری ہے. اپنے اوپر تو رنگ چڑھا ہوا ہو، جب اپنے اوپر ہی پختہ رنگ نہیں چڑھا تو اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں کہ بندہ دوسرے کے دین سے متاثر ہو جائے گا، دوسرے کا اثر لے لے گا. اپنے اوپر تو رنگ چڑھا نہیں ہوا، پختگی نہیں ہے. ہاں اپنا بندہ مضبوط ہو نا، مضبوط ہو تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر بندہ ایسے تعلقات قائم کر سکتا ہے. جیسے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک دوست تھے، تو دوستی بھی ایسے بندے سے لگائی کہ بالکل عام دنیا دار سا بندہ. اب خود حضرت ایک لیڈر ہے مسلمانوں کے، اور جو ہے نا پھر ایک بانی ہے مدرسے کے، علماء کے استاذ العلماء ہیں. اپنا ان کا جو گیٹ اپ تھا وہ اور ہے، اور جناب وہ جو ہے وہ اور طرح کا، اس کا بالکل وضاقت اور طرح کی ہے. تو جو اتنے بھی متعلقین تھے وہ کہتے کہ حضرت یہ سمجھ نہیں آتی آپ کی اور اس کی دوستی. اس کا لباس بالکل آپ سے مختلف، اور وہ جناب حضرت کی داڑھی، اور اس وقت داڑھی چڑھانے کا رواج ہوتا تھا، اوپر کو چڑھانے کا، کٹوانے کا رواج تو نہیں تھا، چڑھانے کا رواج تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ یعنی وہ بالکل اور بندہ اور آپ دوستی آپ کی بڑی اچھی ہے. تو حضرت خاموش رہتے. تو کافی عرصہ گزر گیا. ایک مرتبہ حضرت کہنے لگے، وہ اپنے اسی پر چل رہا ہے، حضرت اپنے معاملات پر چل رہے ہیں، تو حضرت اپنے دوست سے کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جیسا تمہارا لباس ہے نا میں بھی ڈال لوں. کیونکہ دوست ہیں یار، ایک جیسا ہونا چاہیے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. میرا بالکل لباس، لنگی ڈالتے تھے تہمت، اور وہ کوئی پتلون وغیرہ کوئی اس طرح کا لباس تھا. تو فرماتے یار ایک سوٹ اپنا میرے پاس لے کے آنا، وہ پینٹ شرٹ وغیرہ کوئی اس طرح کا جو بھی اس نے ڈالا ہوتا تھا.
تو اپنا سوٹ مجھے لے کے آنا، میں نے ڈالنا ہے۔ کہا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تمہارے جیسا بننا ہے، اور جو ہے نا لازم بات ہے یار، میرے دوست باتیں کرتے ہیں کہ تمہارا اور ہے، میں نے لنگی ڈالی ہوتی، تم نے یہ ڈالا ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت نے ایسے موقع پر بات کہی کہ ویسے لوہا گرم ہو چکا تھا، اتنا عرصہ دوستی کو گزر گیا تھا، وہ اسی وقت جو نا وہ جھک گیا۔ اس نے کہا بس حضرت میں سمجھ گیا، اب ایسا ہے کہ یہ تو میری جو ہے نا میری غیرت گوارا نہیں کرے گی، آپ اپنا مجھے سوٹ دیں، میں کل سے وہ ڈالوں گا۔ اب آج کیا ڈالا ہوا اس نے، اور کل جناب وہ لنگی ڈالی، کرتا ڈالا ہوا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا اثر دوسرے پر کب چھوڑے گا؟ جب خود پختہ ہوگا، جب خود پختگی ہوگی اپنے عقیدے کے اندر، نظریے کے اندر، عمل کے اندر، پھر بندہ اپنا اثر چھوڑے گا۔ بھئی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب ہم تعلقات، دوستیاں لگا رہے ہیں لوگوں مختلف، یہ پورا جہان ہے، یہ پورا ایک جہان ہے دوستیوں کا۔ یعنی اس سے 100 سال پہلے یہ سمجھ نہیں آ سکتا تھا کہ یار یہ پوری دنیا ایک کنبہ کیسے بن جائے گا، پوری دنیا آپس میں کیسے ایک دوسرے سے دوستیاں لگا سکتے ہیں، ہماری سمجھ سے ہی بالا تر تھا، اور اب یہ ہو چکا ہے۔ اب جب ہو چکا ہے تو پھر یہ جو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا فلینظر، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم غور فکر کر لو، دیکھ لو من یخالل، کس سے دوستی لگا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا دین بگڑ جائے۔ یہ تو ہر بندے نے خود اپنے لیے ایک اصول ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو والدین کے حقوق ہیں نا، وہ 3 ادوار کے متعلق ہیں، کہ بندے کا جو اپنے والدین پر بچوں کے حقوق ہیں، 3 ادوار میں والدین پر حق ہے ان کی صحیح رہنمائی کرنا۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے جو حق ہے نا والدین کا پر، وہ ہے تعلیم و تربیت، کہ تعلیم، اور لازم بات ہے بچہ ہے، اس کو کیا سمجھ ہے، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے نا، اس کو تو جیسے ڈال دیں کہ والدین، وہ چلا جائے گا بیچارہ۔ اب تو 3 سال 4 سال 5 سال یہی بچے داخل ہو رہے ہیں اسکولوں کے اندر، اور تو کوئی شعور نہیں ہے۔ اب والدین جناب یہ کہیں یار ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو شعور ہی نہیں ہے، لہذا جہاں مرضی ڈال دو، شریعت اس کی نفی کرتی۔ اب دیکھیے کہ ہمیں حکم کیا ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے کان میں اذان دو اور اقامت کہو، یار اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، 1 دن کا بھی پورا بچہ نہیں ہے، ابھی تو چند منٹ ہوئے، چند گھنٹے ہو گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو اذان اللہ اور رسول کا نام سنواؤ۔ کوئی تو حقیقت ہے، کوئی تو اس کی حقیقت ہے، جو پیدا کرنے والا وہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جب بولنے لگے تو ہمیں شریعت کیا کہتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ اب دیکھیے کہ 1.25 سال 1.5 سال 2 سال کا بچہ بول پڑتا ہے، 3 سال کا بول پڑے گا، سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا نام سکھاؤ۔ اس کو تو وہ تو نہیں جانتا اللہ کا نام، اسے تو پتہ نہیں کیا ہے اللہ۔ بچے مختلف قسم کے سوالات بھی کریں گے، بچپنا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کہاں رہتے ہیں، کہاں سے آئے، کیسے ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں تو کہاں جانا ہوتا ہے، اس طرح کے معصومانہ سوال ہوتے ہیں، لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام سکھاؤ۔ یہ تو ہماری بڑی بےہودگی سی ہوتی ہے کہ جو صراحتاً حکم موجود ہے، ہم اس کو مختلف قسم کے نام سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ماما پاپا سیکھ ہی لے گا، وہ ماما سکھا رہے ہیں، پاپا سکھا رہے ہیں، سیکھ لے گا وہ، مختلف قسم کی اس کو آوازیں سکھا رہے ہیں، بڑی بےہودگی ہے یہ تو۔ حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام سکھاؤ۔ اب دیکھیے تعلیم و تربیت یہاں سے شروع ہو گئی، ہم تو 3 4 5 سال بعد اسکول میں داخل کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا وہی بچہ ہے، یہ نہیں ہے۔ پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں بچے کو کس معاشرے کے اندر چھوڑ رہا ہوں، اس کے متعلقین، یہاں سے اس کا تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ یہی کہا نا حدیث میں کہ متعلقین کون ہے، اپنے متعلقین تو بندے کو بتا دیا کہ تم نے، لازم بات ہے بندہ 30 35 40 سال اپنی عمر تو گزار چکا ہے، اپنے متعلقین تم نے یہ دیکھنا ہے۔ بچے کو بندے نے کیا دینا ہے؟ سب سے پہلا جو تعلق ہم اس کا قائم کر رہے ہوتے ہیں وہ سکول کے دوستوں کے ساتھ، سکول کے ماحول کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا جو دور آتا ہے وہ ہوتا ہے روزگار اور معیشت کا، ہم نے اس کو کس طرف ڈالنا ہے، یہ والدین نے رہنمائی کرنی ہے بچوں کی، کہ بھئی اس کا روزگار کیا ہوگا، اس کی معیشت کیا ہوگی، یہ کیا کھائے گا، کیا کھلائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے بچوں کی ایسی جگہ پر ڈال کے جا رہے ہیں کہ وہ حلال حرام ایک کر دے، لیاذ باللہ، وہ دنیا میں ہمیشہ پریشان ہی رہے۔ جب حلال حرام ایک کرے گا تو ہمیشہ پریشانی ہے نا۔ جتنا مرضی بندہ جو ہے نا کیا ہے
کہ دنیا دے رہے، پوری دنیا بھی دے دے تو کیا ہے، سکون تو نہیں آ سکتا۔ سکون تو جو ہم نے اس کو صحیح روزگار دیں گے، حلال روزگار دیں گے، تھوڑا ہی کیوں نہ، سکون اس میں ہے۔ یہ جتنا مرضی اب کیا ہے کہ مختلف قسم کی ڈگریاں اکٹھی کر کے دے دیں، جائیداد بیلنس جتنا مرضی اس کو دے دیں، اگر اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے وہ ہمیشہ بے سکون رہے گا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے نکاح، نکاح کا دور۔ جو بچے پر نکاح کا دور آنے والا ہے کہ آپ نے نکاح کروانا ہے، اس میں آپ نے بچے کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر بچی ہے تو بچے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس انتخاب میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہاں آپ نے غلطی کر دی نا، سمجھیں کہ آپ نے خود ہی اس کو مار دیا، ہلاک ہی کر دیا، دنیا میں بھی ہلاک کر دیا، آخرت میں بھی ہلاک کر دیا، اگر یہ انتخاب آپ نے صحیح نہ کیا۔ کیونکہ بچی دیندار ہوگی یا بچہ ہے تو بچہ دیندار ہوگا تو پھر ہی گھر بنے گا، پھر ہی سکون آئے گا گھر کے اندر۔ اگر بچی ہی ہم جناب اس کو کوئی دیندار نہیں لا کر دے رہے، کل کو وہ بچے کو ہتھا لے گی، اب بچے کو جناب وہ نافرمان بنائے گی، پھر والدین روئیں گے، تعویذ دے دیں جناب کہ ہمارا بچہ وہ بیوی کی باتیں مانتا ہے، ہمارے ساتھ جناب یہ زیادتی یہ زیادتی یہ زیادتی۔ تو اللہ کے بندو کہ پہلے انتخاب کرنا تھا نا، وہ اس کو اس وقت دیندار نہیں لے کر آئے، وہ پہلے شوہر کو نافرمان بنائے گی، وہ تو ظالم خاتون ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ آج میرا شوہر میرے والدین کا نافرمان ہے، کل کو میرے بچے بھی نافرمان ہی ہوں گے، کیونکہ یہ تو شریعت کا فیصلہ ہے، باقی گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کا کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو دیکھیں یہاں پر تو ہم خود جو ہے نا اس کے اندر خود ہم اس کو دھکیل کے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو تین ادوار ہوتے ہیں یہ بچے کے تعلقات وسیع ہو رہے ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت کا حلقہ ہوتا ہے، پھر معیشت کا حلقہ ہوتا ہے، اور پھر نکاح کا حلقہ ہوتا ہے، دو خاندان جوڑے ہوتے ہیں۔ یہ اب ہم نے اس کو جب ان کاموں کے اندر گویا کہ تعلقات اس کے وسیع ہو گئے نا، تو یہ حدیث رہنمائی کر رہی ہے، یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کر رہی ہے، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، پس بندے کو چاہیے کہ وہ کس قسم کے دوست بنائے۔ یہ اپنے متعلق بھی ہے اور اپنے بچوں کے متعلق بھی ہے کہ اس کو کہاں پر بندہ بھیج رہا ہے، کہ وہ کس قسم کے دوست اس کے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحیح صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔